نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ روزانہ میری ذات فقط 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، ایسے بندے نال قیامت والے دن میں محمد خود اگے بڑھ کے مصافحہ کرے گا۔ جتنا ہو سکے اپنے آقا کی ذات بابرکات دے کثرت نال درود و سلام روزانہ وقتاً فوقتاً پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعہ المبارک میں جس موضوع کا آغاز کیا انشاءاللہ اسی حوالہ دے نال اسی گفتگو سماعت کریں گے۔ خالق کائنات نے فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، فرمایا اللہ رب العزت نے وحی فرمائی اپنے خاص بندے کی طرف جو وحی فرمائی، یعنی معراج دی رات مصطفیٰ اور خدا کے درمیان جڑیاں گلاں ہوئیاں، اور اس تک اعتراض دیتا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جبریل نے وحی فرمائی فاوحا دے اندر اوحا ضمیر یہ جڑی اس تو اس فعل دا فاعل، لیکن یہ غلط ہے۔ اگر عرش تے بلا کے بھی رب ذوالجلال نے جبریل نے ذریعے وحی فرمانی سی تے پھر مصطفیٰ کریم عرش تے بلان دا فائدہ، بلکہ اللہ رب العزت نے عرش تے بلا کے بلندیاں عطا فرما کے معراج کروا کے اللہ رب العزت نے او گفتگو فرمائی اپنے محبوب دے نال۔ کچھ راز و نیاز دیاں گلاں ہوئیاں۔ اچھا راز و نیاز دیاں گلاں سانی کیویں پتہ ہے؟ دنیا تے رہ کے رب نے فرمایا الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ہا میم، دنیا تے رہ کے رب نے راز دیاں گلاں کیتیاں تے عرش تے بلا کے نہیں کیتیاں ہونیاں۔ جے دنیا تے بھی راز دیاں گلاں تے عرش تے جدوں رب نے اپنے محبوب نو عرش تے بٹھا کے مسند رسول اللہ دی عرش تے لوا کے عرش تے بٹھا کے تے پھر میرے رب نے پھر بھی راز دیاں گلاں کیتیاں ہونیاں نا، بعض میرے مصطفیٰ نے بیان فرما دتیاں، اور بعض جڑیاں راز دیاں گلاں سن او راز دیاں گلاں سن۔ مصطفیٰ کریم نے اپنی شان پوچھی مولا مینوں کی عطا فرمایا۔ میں عرض کی تھی پچھلے جمعہ نو کہ نہ تے اے حسد سی اور نہ ہی رشک سی۔ رشک او دے آندا ہے کہ جڑا اپنے تو بلند ہوئے اعلیٰ شان والا ہوئے، رسول اللہ تو پڑھ کے اور کوئی شان والا بھی نہیں، کیونکہ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر جو کچھ بھی اولین آخرین سارے وچوں بڑھ کے اللہ رب العزت نے محمد کو شان عطا فرمایا۔ رشک تے آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ رشک آتا ہے اپنے تو کسی بڑی شان والے، اپنے تو کسی بڑے عہدے والے نے، رسول اللہ تو بڑھ کے اور کوئی عہدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت تے ختم نبوت دا عہدہ رسول اللہ کو لے، ختم نبوت دی شان مصطفیٰ کریم کو لے، نبوت اور رسالت سب تو بڑا عہدہ جڑا رب ذوالجلال دا ہے وہ بھی مصطفیٰ کریم کے۔ حسد بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حسد او دے کول ہوندا ہے کہ اگلے کول چیز ہوے اور اپنے کول نہ ہوے، تے اے دل دے اندر خیال ہوئے او دے کولوں ختم ہو جائے میرے کول آ جائے، اے عیب ہے تے نبوت عیب تو پاک ہوندی۔ جڑا نبوت تے عیب لگائے گا، رسالت تے عیب لگائے گا، بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ بھائی مقصد کی سی، وجہ کی سی؟ رسول اللہ نے کیا مولا تو جبریل نے بھی شان عطا فرمایا، حضرت ابراہیم نے بھی شان عطا فرمایا، حضرت آدم نے بھی شان عطا فرمایا، حضرت ادریس نے بھی شان عطا فرمایا، حضرت ہود نے بھی شان عطا فرمایا، سارے نبیوں نے شان عطا فرمایا۔ بدلے دے اندر میں نے کی عطا فرمایا، حالانکہ عطا دا دے پتہ ہوتا ہے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط ایک ہی مقصد سی کہ آج ماں محب نو ملن آیا، آج میرا محب میں سامنے بٹھا کے میرا محب خود میری شانہ بیان فرمائے۔ بھئی محبوب کا دل ہوتا ہے کہ میرا محب نہ میری تعریف کرے، ایک محبت ہوندی اپنے محبوب دی زبانی، محب دی زبانی اپنی کلام اپنی شان سننا چاہتا ہے، اپنی تعریف سننا چاہتا ہے بلا تشبیہ و بلا مثال۔ مصطفیٰ کریم نے بھی رب ذوالجلال کو اپنی شان پوچھی، دل نہیں سی کہ میرا محب میرے سامنے میری شانہ بیان فرمائے۔ اللہ اکبر۔ عرض کی تھی مولا تو جبریل نو 600 پار عطا فرمائی، فرمایا میں بدل دیتا تن 6 لاکھ زلفہ عطا فرمائیاں، تنیا 6 لاکھ زلفہ جبریل دے پرا تو افضل نہیں۔ پھر عرض کی تھی مولا تو حضرت آدم علیہ السلام نے بڑا مقام عطا فرمایا، بڑیا شانہ عطا فرمایا، بڑا مرتبہ عطا فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجود الملائکہ بنایا، فرشتیاں کو حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ کروایا، فرشتیاں نے حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ کیتا،
خدا آدم صفی اللہ نے اے مقام عطا فرمایا تے بدلے دے اندر میں نے کی عطا فرمایا بدلے دے اندر مینوں کی دیتا مینوں کی عطا فرمایا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا آدم تے مسجود الملائکہ بنایا پر وجہ کی سی انہاں نوں مسجود الملائکہ بنایا کیوں فرشتیاں نوں سجدہ کروایا کیوں حضرت آدم علیہ السلام نوں فرشتیاں نے سجدہ کیوں کیتا وجہ کی سی فرمایا نور کا فی جبہتی ہی فرمایا وجہ ایسی کہ یا رسول اللہ تہاڈا نور انہاں دی پیشانی تے چمک رہا سی فرمایا حقیقت دے اندر او آدم علیہ السلام نوں سجدہ نہیں سی بلکہ تیرے نور نو سجدہ سی بظاہر آدم نو سجدہ کر رہے سن فرشتے لیکن حقیقت دے اندر تیرے نور نو سجدہ ہو رہا سی فرمایا کہ محبوبہ تنے اے عطا فرمایا حضرت مولا تو حضرت آدم علیہ السلام نو جنت دے اندر رکھیا بڑی شان عطا فرمائی وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ حضرت مولا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت عطا فرمائی لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا اس ممنوع شجر کے کول نہیں جانا ایڈا پھل نہیں کھانا حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھاتا تفسیر دے اندر سنیا جڑا گناہ بھی نہیں سی جدا حکم ایڈا ڈاٹا بھی نہیں سی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا تے بھیجا حکمت دیتا ہے حکمت دیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام دنیا تے آئے فرمایا محبوبہ میں بدلے دے اندر تن کی عطا فرمایا سن فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا فرمایا میں بدلے دے اندر تیری امتیاں نو جنت دے اندر داخل فرماواں گا تیری امتیاں نو جنت دے اندر داخل فرماواں گا خالدین فیہا ابدا فرمایا ہمیشہ واسطے انہاں نو جنت دے اندر داخل فرماواں گا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ جنت دے اندر رہیں گے فرمایا کبھی بھی تیری امتیاں نو جنت دے اندر باہر نکالا گئی نہیں حضرت آدم علیہ السلام شان عطا فرمائی پھر حضرت آدم علیہ السلام دا اے مقام کہ انہوں نے مسجود الملائکہ بنایا بظاہر سجدہ تے آدم نسی پر حقیقت دے اندر نور شفیع امم نسی اللہ رب العزت نے فرمایا سنیا میں نے سجدہ تیرے نور نے کروایا سی بظاہر مسجود الملائکہ حضرت آدم علیہ السلام نے لیکن مصطفیٰ کریم دے نور دیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی مولا تو دے مقام حضرت ادریس میں بڑا عطا فرمایا جڑا بیٹے قرآن نازل فرمایا تے مولا تو فرمایا وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا فرمایا حضرت ادریس کو بڑا مقام عطا فرمایا حضرت ادریس کو ورفعناہ مکانا علیا آسمانہ تے اٹھا لیا آسمانہ تے اٹھا لیا جنت دی سیر کروائی مولا تو دے حضرت ادریس علیہ السلام نو ای مقام عطا فرمایا بدلے دے اندر میں نے کی عطا فرمایا بدلے دے اندر میں نے کی دیتا ادریس کو تے مقام عطا فرمایا ہر کی کائنات نے فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانہ تے اٹھایا ورفعناہ مکانا علیا میں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانہ تک سیر کروائی آسمانہ تو اگے سیر نہیں کرائی پر محبوبہ تو دے ویک عرش معلی تو گزر کے سدرۃ المنتہا تے گزر کے اپنی شان وچ ویک لا مکان تک ٹین سیر کروائی فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا سونیا ایسی تک معراج کرائی ایسی تک سیر کرائی ادریس کو وقت آسمانہ تک رکھیا تینوں لا مکان تک لے کے گیا فرمایا کوئی ماں نہیں ایسا لال جمی کوئی نہیں کہ جنی مسل لا مکان تک لگی ہوئے جنی مسل عرش معلی تک لگی ہوئے فرمایا سونے جنی سونی تینوں معراج کروائی آج تک کسی کو معراج کروائی نہیں اور قیامت تک کسی کو کروانی بھی نہیں ہے کیسی شان فرمایا ادریس نے بڑی شان ہے پر انہوں نے آسمانہ تک معراج کروائی پر سونیا تینوں لا مکان تک سیر کروائی حضرت مولا ادریس نو آسمانہ تک سیر کرائی تو پھر جنت کے اندر داخل فرمایا جنت کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کے مولا بدرے کے اندر میں نے کی عطا فرمایا خالق کائنات نے شاہ فرمایا ادریس نے جنت کی سیر کی تھی میں ایک جمعہ آج تو تقریباً اسی مسجد کے اندر 6 تو 7 سال پہلے پڑھایا سی جس کے اندر نبیاں دی معراج بیان کی تھی اگر کسی کو یاد ہوئے ادریس علیہ السلام نے جنت کی سیر کی تھی پھر وہ مکالمہ ہویا فرشتے کے نال حضرت ادریس علیہ السلام جیت گئے جڑا مکالمہ ہویا آپس کے اندر مناظرہ ہویا حضرت ادریس علیہ السلام نے دلیل دی تھی کیونکہ فرشتے نے کہا سی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو ملک الموت کی جاری لگی میں مختصر جی عرض کر دینا حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کی جاری لگی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا موت کس طرح دی میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہنا میں نے موت دے کیویں موت دینا ہے حضرت ملک الموت نے کیا میں رب دے حکم کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا میں رب کو اجازت دے رب ذوالجلال نے فرمایا
اگر میرا ادریس سے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، ایک آن واسطے موت آئی، پھر دوبارہ حیات ہوئے، پھر اس تو بعد جنت کی سیر کروائی، اوتھے جڑا مناظرہ ہوا اس نے اس کے اندر ملک الموت نے کہا کہ جنت کے اندر بندہ جاوے گا موت کا ذائقہ چکھ کے، حضرت ادریس نے فرمایا میں موت کا ذائقہ چکھیا نہیں، ورنہ کہ رب نے فرمایا ان منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا، ہر بندے پل صراط تو بھی گزرنا ہے، حضرت ادریس نے فرمایا پل صراط تو بھی نہیں گزر آیا۔ سارا دلیلہ بڑا لمبا مناظرہ میں سارا بیان کیتے ہیں بھائی۔ اللہ رب العزت کی بات کرتے ہیں، میرے آقا عرض کرتے ہیں مولا تو ادریس نے جنت کی سیر کروائی، فرمایا سونیا بدلے کے اندر میں تنقید عطا فرمایا، ادریس کو جنت کی سیر کرائی، پر ادریس نے موت کا ذائقہ چکھیا، پھر جنت کے اندر آئے، پھر جنت کی سیر کی، پہلے موت کا ذائقہ چکھیا، فرمایا سونیا اجے موت نے تیرے قدم چومے نہیں، میں پھر بھی جنت کی سیر کروا رہا۔ ادریس کو موت کا ذائقہ چکھ کے جنت کے اندر داخل فرمایا، فرمایا سونیا جی موت نے تیرے قدم نہیں چومے، پر پھر بھی دیکھ لیتا جنت کی سیرا کروا رہا، تین سدرۃ المنتہا کی سیرا کرا رہا، تین عرش وہ اللہ کی سیرا کروا رہا۔ عرض کی مولا تو فرمایا وذکر فی الکتاب ادریس، ادریس کا ذکر کرو کتاب دے اندر، مولا تو ادریس کا ذکر وذکر فی الکتاب اسماعیل، مولا تو فرمایا اسماعیل کا ذکر کرو کتاب دے اندر، مولا تو ارشاد فرمایا وذکر فی الکتاب مریم، یاد کرو مریم علیہ السلام کتاب کے اندر جڑا ذکر ہویا، مولا بدلے کے اندر میں نے کیا فرمایا، فرمایا رب نے ارشاد فرمایا میں کیا کتاب کے اندر یاد کرو حضرت ابراہیم وذکر فی الکتاب ابراہیم، یاد کرو ادریس کو کتاب کے اندر وذکر فی الکتاب موسیٰ، یاد کرو موسیٰ کو کتاب کے اندر وذکر فی الکتاب ادریس، یاد کرو ادریس کو کتاب کے اندر وذکر فی الکتاب اسماعیل، یاد کرو اسماعیل کو کتاب کے اندر۔ میں سنیا تن کی شان عطا فرمائی، فرمایا انہاں دا تذکرہ کتاب کے اندر ورفعنا، وہ تو چیز کنیاں آیات میں پڑھ چکا ہے اس وقت کتاب کے اندر، تسی بھی پڑھو نا ورفعنا، ایسی آیتیں حال سنی تے سینے دے اندر محفوظ ہے، فرمایا سنیا بدلے دے اندر تن کی عطا فرمایا ورفعنا لکا ذکر، فرمایا میں تیرے ذکر نو بلند میں رب نے بلند کیتا، میں رب نے بلند کیتا، والآخرۃ خیر لک من الاولی، اور ہر آنے والی گھڑی تیری پہلی گھڑی تو چنگی تیری خاطر رکھی، ہر آنے والی گھڑی کے اندر تیرے ذکر نو اور بلند کیتا، تیرے ذکر نو اور بلند کیتا، تیرے ذکر دا اور چرچا کروایا، تیرے نات خانی مزید بڑھائی، تیرے نات خان بڑھائی، ہر آن تیرا ذکر نو بلند کیتا، ہر آن تیری شان نو عیا کیتا، فرمایا ادریس دا ذکر کتاب کے اندر، پر سونیا تیری اتنی شان بلند کرا گا، تیری کوئی شان مٹائے گا تے مٹا نہیں سکے گا، خود مٹ جائے گا، آدھا تو بولے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے، رضا کا دم میں دب تک دم ہے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آج کچھ لوگ کٹانے کی کوشش کرتے ہیں جی دلیلہ منگتے ہیں، رسول اللہ دی شان بیان کرنے کی کیڑی دلیل تو آن دئیے بھائی، ایدی اتنی گل کر دیا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ کٹائے اسے منظور بڑھانا دے گا۔ رب فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، محبوبہ اسا تیرے ذکر نو بلند کیتا، او کہنے او حاضر و ناظر نہیں سی جی، نور نہیں سی جی، گلا نہ کرو جی، او مدد نہیں کر سکتے جی، یہ ہو گیا تے وہ ہو گیا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، اعلیٰ فرمائے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ کٹائیں اے بھی نہ ذکر کرو جی، اے بھی نہ کہو جی، اے بھی نہ شان بیان کرو جی، اے بھی نہ کرو جی، اے بھی ذکر نہیں ہونا چاہیے، اے بھی غلط ہے، اے بھی غلط ہے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ کٹائیں ذکر، یہ کٹائیں پر رب کو منظور کیا، یہ کٹائیں اسے منظور بڑھانا دے گا، اس کی کٹائی آتے اور رب بڑھائی آندہ ہے۔ عقل ہوتی تو خدا نہ لڑائی دے، فرمایا انہاں دا ذکر کتاب دے اندر، پر سونیا تیرا ذکر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، انہاں دا ذکر کتاب دے اندر، پر اپنا ذکر دیکھ، تیری امتی تیرے تے درود پڑھ رہے، میرے فرشتے تیرے تے درود بھیج رہے ہیں، ان اللہ، اس میں ان بیان کرا جی او دا ذکر کتاب دے اندر، وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب ادریس،
واذکر فی الکتاب اسماعیل واذکر فی الکتاب موسیٰ انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا. بھائی اونا دا ذکر کتاب دے اندر، اونا دا تذکرہ کتاب دے اندر، پر تیری شان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. فرمایا امتی بھی تیرے تے درود بھیج دینے، فرشتے بھی تیرے تے درود بھیج دینے. فرمایا میں رب خالق کائنات، پوری دنیا نو بنان والا، پوری دنیا کا نظام چلان والا، فرمایا خود خدا دی ذات بھی تیرے تے درود بھیج رہی ہے. عرض کی تھی مولا تو شانہ نبیاں نو عطا فرمائیاں، تو حضرت نوح علیہ السلام نو بڑی شان عطا فرمائی اور انہوں کشتی عطا فرمائی. تے جیڑا بھی حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دے اندر سوار ہو گیا وہ بچ گیا. جیڑا کلمہ پڑھ کے حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دے اندر سوار ہوئے، مولا کشتی عطا فرمائی نوح علیہ السلام نے، بدلے دے اندر میں نے کی عطا فرمایا، نہ حسد نہ لشکے. میں بار بار عرض کر رہا فقط اپنے محب کو اپنی شان سننا مقصود ہے. مولا حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی عطا فرمائی. جیڑا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دے اندر سوار ہو گیا بچ گیا، مولا بدلے دے اندر میں نے کی شان عطا فرمائی. فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نو کشتی عطا فرمائی، ذات نبی نو کشتی عطا فرمائی. تے جیڑا جیڑا سوار ہوندا گیا امتی بچ گیا، جیڑا نہ سوار ہو سکیا غرق ہو گیا، پاویں بیٹا ہی کیوں نہ ہویا غرق ہو گیا. جیڑا کشتی دے اندر سوار، یہ نوح علیہ السلام دی شان. پر سونیا تن کی شان عطا فرمائی. فرمایا تے ذات نبی نو کشتی عطا فرمائی. لیکن محبوبہ تیری امت رو قیامت والے دہاڑے پل صراط تے جڑے جڑے تیرے امتی مسجد نال محبت کرن والے نے، جڑے جڑے تیرے امتی مسجد وچ آن والے نے، جڑے جڑے تیرے امتی مسجد دے اندر سجدہ کرن والے نے، جڑے جڑے تیرے امتی اذاناں دین والے نے، جڑے جڑے تیرے امتی نماز پڑھن والے نے، جڑے جڑے تیرے امتی اے جلدی آ کے جمعے دا خطبہ سنن والے نے، جڑے جڑے تیرے امتی تیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجود ہو کے ساتھ فرمایا جڑی جڑی مسجد دے اندر سجدہ کرن گے اللہ رب العزت اس مسجد کو کشتی بنا کے پل صراط تے لے کے آئے گا. فرمایا اور تیرے امتی او مسجد کی جڑی کشتی بنی ہے اس کشتی دے اندر سوار ہوں گے اور حفاظت دے نال پل صراط تو گزر کے جنت دے اندر داخل ہوں گے. فرمایا سلامتی نال اللہ کشتی عطا فرمائے گا. نوح علیہ السلام دی کشتی دے اندر جڑے سوار ہوں گے او دنیا تے ساحل تے لا کے فرمایا سونیا تیری امت کو کشتی عطا فرماوے گا. جڑے کشتی دے اندر سوار ہوں گے بغیر جناب دوزخ دے او پل صراط تو گزریا بغیر کٹ کے کشتی گریا، فرمایا حفاظت دے نال جنت دے اندر داخل ہو جان گے. میں سونیا تے ذات نبی نو کشتی عطا فرمائی، اے تے تیری امتیاں نو کشتی عطا فرماواں. آقا علیہ السلام نے عرض کیتی مولا تو سارے نبیاں نو شان عطا فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام نو بھی بڑی شان عطا فرمائی. مولا تو انہاں نو ایک ہوا عطا فرمائی. آپ کے حکم نال ہوا چلدی سی، کافر جڑے بڑے بے چین ہو جاندے سن، ناکام ہو جاندے سن، برباد ہو جاندے سن. تے مولا انہاں نو شان عطا فرمائی. بدلے دے اندر میں نے کی عطا فرمایا؟ بدلے دے اندر میں نے کی عطا فرمایا؟ مینوں کی ملیا؟ بدلے دے اندر مولا میں نے کی عطا فرمایا؟ فرمایا حضرت علیہ السلام نے ہوا عطا فرمائی اور جلدی سے کافر ناکام ہو جاندے سن، انہاں دے گستاخ ناکام ہو جاندے سن، برباد ہو جاندے سن، بے چین ہو جاندے سن. فرمایا قیامت والے دن محبوبہ میں قہر دوزخ دے وچوں ایک ہوا چلاواں گا. دوزخ دے اندر ایک ہوا چلے گی. تیری شان ہے کہ دوزخ دے اندر ہوا چلے گی. فرمایا جتنے تیرے گستاخ ہون گے، جتنے تیرے گستاخ ہون گے، نام منن والے ہون گے، تیری شان کو گھٹان والے ہون گے، میں جتنے تیرے گستاخ ہون گے وہ ہوا چلے گی. تیرے گستاخ ہو جہنم دی وادی دے اندر کیتے جان گے، اور گہرائی دے اندر جاندے جان گے، اور عذاب دے اندر مبتلا ہوندے جان گے. جتنے تیرے گستاخ نے اور دوزخ دی گہرائی دے اندر جان گے. اور سونیا جتنے تیرے غلام نے وہ ہوا جڑی ہے دوزخ دے اندر کہاں دوزخ دے اندر چلے گی. جتنے تیرے غلام نے انہاں نو لے کے جنت دے دروازے تے لے جائے گا. عرض کیتی مولا تو دے حضرت ابراہیم خلیل نے بڑی شان عطا فرمائی. تو دے حضرت ابراہیم خلیل نے آگ نو گلزار بنا دیتا. قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. مولا ابراہیم دی تے شان ہے کہ انہاں دے آگ گلزار بن گئی. مولا دے بدلے دے اندر میں نے کی عطا فرمایا؟ فرمایا ابراہیم دی ذات تے دنیاوی آگ ٹھنڈی کر دیتی. پر سنیا او جہنم دی آگ جیدہ اندر آدمی اور پتھر ہے، جیدے اندر پتھر بھی سٹے جان تے جل کے راکھ ہو جاندے جڑی پتھراں نو ساڑ دیندی ہے. محبوبہ ذات ابراہیم تے دنیا دی آگ نو ٹھنڈا کیتا.
پر سونیا میں تیرے امتیاں نو او دوزخ دی جڑی آگے جڑی پتھر بھی جلا کے رکھ دندی تو میں تیری امتیاں نو قیامت والے دہاڑے تیری شفاعت دے نال انہاں نو جہنم دی اگ تو محفوظ رکھاں گا۔ حضرت مولا ابراہیم نو شان عطا فرمائی، ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا، خلیل کہنے دوست نو، ابراہیم نو شان عطا فرمائی، انہاں نو اپنا دوست بنایا، مولا بدلے دے درمیان کی عطا فرمایا، انہاں نو تے یہ شان عطا فرمائی بدلے دے درمیان کی عطا فرمایا، فرمایا سونیا ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا، ابراہیم دی شان ہے جعلتک حبیبی، سونیا انہاں نو خلیل بنایا پر سونیا میں تن اپنا حبیب بنایا۔ ان حبیب تے خلیل دے اندر فرق کی ہے، شان ابراہیم کہ او خلیل ہے، شان محمد کریم او حبیب نے فرق کیے، فرمایا خلیل اے ہوندا ہے جیڑا اپنا سب کچھ اپنے یار تے مار دے، خلیل اس کو کہندے نے جیڑا اپنا جان مال قربان کر دے، جیڑا اپنا بیٹا بھی قربان کر دے، جیڑا سب کچھ اپنا قربان کر دے، جیڑا رب دا حکم مان کے اپنے بیٹے اور بیوی کو یا بان جنگل دے اندر چھوڑ آوے، اپنا سب کچھ قربان کر دے، فرمایا خلیل اس کو کہندے نے جیڑا اپنے یار تو سب کچھ قربان کر دے، فرمایا حبیب اس کو کہندے نے جیڑا یار سب کچھ قربان کر دے۔ خلیل دی شان کہ جڑا یار دا سب کچھ قربان کرے، پر سنیا جان تو کا حبیبی تن اپنا حبیب بنایا، حبیب اس کو کہتے ہیں جنہیں دے یار سب کچھ قربان کر دے، سب کچھ بنایا مصطفیٰ واسطے، سب کچھ سجایا مصطفیٰ واسطے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، سب کچھ ہی اپنے یار واسطے تقریب فرمایا، حتیٰ کہ حال حضرت فرمانے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، فرمایا سونیا تیرے واسطے تے میں حشر دا میدان بھی تیری شان دسن واسطے میں اکٹھا کرنا ہے اور تینوں مقام محمود عطا فرمانا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں سارے منن گے پر اوتے مننا قبول نہیں ہوئے گا۔ آج منو، آج شانہ بیان کرو۔ ابراہیم خلیل اللہ نو بھی معراج کروائی گئی، ابراہیم خلیل اللہ اپنا آپ دا مزاج سی اپنے یار نال بڑی محبت کرتے سن، مزاج یہ سی اپنے یار دی کوئی توہین برداشت نہیں کرتے، اللہ نے پتھر تے کھڑا کر کے آسمانہ تے اٹھایا ہوا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، جو دیکھا نا زمین تے ایک بندہ اللہ دا گناہ کر رہا، عرض کی مولا اس نو موت دے دے، تیری نافرمانی کر رہا، تیرا بندہ ہو کے تیری نافرمانی کر رہا، مولا موت دے دے۔ انبیاء مستجاب الدعوات نے دعا قبول قبول، موت آ گئی اس میں، تھوڑے اور بلند ہوئے، دو چار بندے اور بیٹھے رب دی نافرمانی کر رہے، مولا کیا موت دے دے، تیری نافرمانی کر رہے، انہوں نے موت آ گئی، اور بلند ہوئے، پھر دیکھا اور بندے گناہ کر رہے، نافرمانی رب دی کر رہے، نفسی دی مولا موت دے دے، تیری نافرمانی میں نہیں برداشت کر سکتا۔ علی کائنات نے فرمایا ابراہیم تو آج انہاں دے گناہ ویندا، میں تے روز ویندا، میں تو آج دیکھ رہا اور موت دے رہا، میں تیرا دے گناہ روز ویندا، علی دی مولا تیری نافرمانی نہیں برداشت ہوندی، مولا میں تیری نافرمانی نہیں برداشت کر سکتا، انہاں نو موت دے دے۔ ابراہیم خلیل بلند ہوئے، فرمایا ابراہیم بس تینوں اپنی بادشاہی دکھا دیتی، تیری معراج اتھوں تک تو معراج کرنا آیا ہے، سارے گناہگار مروائی جا رہے ہیں پر ایک میرا محبوب بھی آئے گا، وہ معراج کرے گا، اور میں تو معراج کرے گا، سارے گناہگار مروائی جا رہے ہیں۔ جس وقت میرا یار محبوب، میرا یار اور میرا محبوب معراج پہ آئے گا اور میں تو گناہگار مروائی جا رہا ہے، اور میں انہیں جو معراج جانا ہے جتنے گناہگار نے سارے چھڑوا کے رہ جانا، تو مروائی جا رہے ہیں انہیں بخشوا کے چلا جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل اللہ کی بڑی شان پر رسول اللہ نے نشانہ عطا فرمایا۔ ایک بڑی لمبی گفتگو ہے، میں کوشش کروں گا اگلے جمعہ میں گل جی گلاں ہوئی نا رسول اللہ اور خدا دے درمیان معراج دیاں، انشاءاللہ کوشش کروں گا نیکسٹ جمعہ بھی ایک گل نوں پورا کراں۔ از کی مولا تو سارے نبیاں نشانہ، حضرت موسیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی پر بدلے دن در میں کی عطا فرمایا، لیکن الحمدللہ سارے نبی نو سارے نبیوں تو اعلیٰ بنایا، سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفی انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا۔ اللہ اکبر۔ دعا اللہ رب العزت دی بارگاہ کے اندر اے معراج مصطفیٰ دی برکات سانوں کی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔